گزشتہ سے پیوستہ یہ مضمون جاری ہے، آئیے سنتے ہیں۔ تحریک کا آغاز۔ مجھے یہ آج تک معلوم نہیں ہوا کہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ترقی پسند کتنے ہیں۔ انہیں سیاست سے دلچسپی نہیں کے برابر ہے، لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ ان کے ادبی ذوق اور ان کے درد مند دل کے طفیل پنجاب میں ترقی پسند ادب کی تحریک کو اپنے بالکل ابتدائی مراحل میں اتنی زیادہ مدد ملی جتنی شاید کسی دوسرے ایک شخص سے نہیں ملی۔ شاید یہ ایک فطری بات تھی کہ جب رشید جہاں اور صوفی صاحب ملے تو اس کے باوجود کہ دونوں کے مزاجوں میں بڑا فرق تھا، دونوں کو ایک دوسرے سے حقیقی انس ہو گیا۔ رشیدہ کے مزاج میں ایک قسم کی تندی تھی، اور سچی بات چاہے کتنی کڑوی کیوں نہ ہو، اگر ان کی سمجھ میں آ جاتی تھی تو وہ کسی کا لحاظ کیے بغیر کہہ گزرتی تھیں۔ اس کے برخلاف صوفی صاحب اس قدر مہذب واقع ہوئے ہیں کہ اگر انہیں ذرا بھی گمان ہو کہ ان کی بات سے کسی کا دل دکھے گا تو ضرورت پڑنے پر بھی بولنے سے گریز کر جائیں گے اور دل کی دل میں رکھیں گے۔ پھر بھی ان دونوں کی آپس میں خوب بنتی تھی۔ اختر شیرانی کے یہاں مجھے فیض لے گئے۔ ان کا مکان پرانے لاہور کی ایک گلی میں تھا، ویسی ہی تنگ و تاریک گلی جیسے پرانی دہلی اور پرانے لکھنؤ میں بھی بہت ہیں۔ ہم صبح کو کوئی 8-9 بجے کے قریب وہاں گئے تھے، اس لیے دھوپ اگر وہاں پہنچتی بھی تھی تو اس وقت تک نہیں پہنچتی تھی۔ اختر صاحب کا کمرہ اوپر کوٹھے پر تھا۔ اندھیرے زینے پر ٹٹولتے ٹٹولتے ہم جب اوپر پہنچے تو اختر صاحب کے کمرے کو ہم نے کچھ زیادہ روشن نہیں پایا۔ بے ترتیبی سے چاروں طرف چیزیں بکھری تھیں، کاغذوں، کتابوں اور کرسیوں کے ہتھوں پر مٹی کی تہیں جمی ہوئی تھیں، میلے کپڑے ادھر ادھر پڑے تھے، جھوٹی چائے کی پیالیاں اور صبح کے ناشتے کے برتن ابھی تک یوں ہی ایک طرف کو رکھے تھے، اور اس پرگاندگی اور کثافت کے درمیان ہمارا وہ محبوب رومانوی شاعر، سلمیٰ کا خالق، حسن کا پرستار، جس کے شعروں نے کتنے ہی نوجوان دلوں میں محبت کی ایک نئی چاشنی پیدا کی ہوگی، ایک پرانی سی لکڑی کی کرسی پر تہمت باندھے سر نگوں بیٹھا تھا۔ اس سارے ماحول سے اگر ایک طرف اختر کے مزاج کی آشفتگی ظاہر ہوتی تھی تو دوسری طرف معاشی تنگی بھی ٹپک پڑی تھی۔ اختر شیرانی کو ان حالات میں دیکھ کر میرے دل کو بڑا دکھ ہوا۔ میں نے پریشان ہو کر فیض کی طرف دیکھا۔ ان کے چہرے پر ہمدردی اور سکون کی ملی جلی کیفیت تھی، اور زبان سے کچھ بولے بغیر جیسے انہوں نے مجھ سے کہہ دیا کہ ایک اختر شیرانی ہی نہیں، ہمارے زیادہ تر ادیب، شاعر، اہل علم و فن انہی روح فرسا حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں، جبھی تو ہم اپنی اس تحریک کو شروع کر رہے ہیں۔ فیض نے اختر شیرانی سے میرا تعارف کروایا اور ان سے ملنے کا مقصد بتایا۔ میں نے مختصراً ترقی پسند ادب کی مجوزہ تحریک کے بارے میں ان سے کچھ باتیں کیں۔ وہ چپ سنتے رہے، کچھ ادھر ادھر کی باتیں پوچھیں۔ ہمیں کسی قدر یہ محسوس ہوا کہ شاید ہم اس تحریک کے متعلق ان میں انہماک پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ ہماری باتوں سے اتفاق تو ظاہر کرتے تھے، لیکن جیسے وہ کسی اور فکر میں غرق ہوں۔ بہرحال انہوں نے ہمارے مینیفیسٹو کو غور سے پڑھا اور اس کے بعد ہماری درخواست پر فوراً ہی مسکرا کر دستخط بھی کر دیے۔ 2-3 دن کی دوا و دوش کے بعد، جس میں اب میاں افتخار الدین بھی ہمارے ساتھ پورے جوش و خروش سے شریک ہوئے تھے، ہم ان 15-20 آدمیوں کو جنہیں ہم سمجھتے تھے کہ ترقی پسند مصنفین کی تحریک میں دلچسپی لیں گے، ایک ساتھ مل کر گفتگو اور مشورے کے لیے مدعو کیا۔ یہ اجتماع افتخار ہی کے گھر پر ہوا۔ ان کے مکان کے سامنے کے خوبصورت لان پر 4 بجے کے قریب 1-2 کر کے لوگ جمع ہونا شروع ہوئے۔ رشیدہ، محمود، افتخار، فیض اور میں پہلے سے وہاں موجود تھے۔ افتخار میزبان ہونے کے ناطے چائے وغیرہ کے انتظام کے لیے اپنے نوکروں کو ادھر ادھر بھگا رہے تھے۔ ہماری گھبراہٹ بھی کچھ کم نہیں تھی، جس کا اظہار اس وقت ہماری غیر معمولی خاموشی سے ہو رہا تھا۔ فیض حسب دستور بظاہر اطمینان سے سگریٹ پی رہے تھے۔
اور ان کے اس اطمینان پر رشیدہ تو رشیدہ مجھے بھی، جو اپنے کو کافی ٹھنڈے دل و دماغ کا انسان تصور کرتا ہوں، کسی قدر غصہ سا آ رہا تھا۔ لیکن ہم سب نے اپنے جذبات کو اس وقت دبائے رکھا، اور اگر باتیں کی تو ارد گرد کے رنگ برنگے بڑے بڑے حسین گل داؤدی کے متعلق، جو جاڑوں کی معتدل دھوپ اور گہرے سایوں میں بہار کے نقیب بنے ہمیں چاروں طرف سے گھیرے میں لیے تھے۔ اس دن ہم نے چائے جلدی جلدی پی۔ اب کل ملا کر وہاں پر کوئی 15-20 آدمی جمع ہو گئے تھے۔ ان میں عبد المجید سالک تھے، اور چراغ حسرت، میاں بشیر احمد تھے، اور صوفی غلام مصطفیٰ تبسم، فیروز الدین منصور تھے، اور رشید جو پاکستان ریڈیو میں کام کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ چند اور نوجوان ادیب تھے جن کے نام اب مجھے یاد نہیں۔ چائے کے بعد یہ مجمع ایک حلقہ بنا کر کرسیوں پر بیٹھ گیا، اور شاید جلسے کی کارروائی شروع کرنے کی مشکل ذمہ داری مجھ غریب کے سر پڑی۔ میں نے لکنت آمیز لہجے میں ترقی پسند ادب کی تحریک کے متعلق اس وقت تک جو کچھ ہوا تھا وہ بیان کیا۔ کچھ بین الاقوامی حالات، کچھ جدید یورپین ادب کے ترقی پسند رجحانات، لندن میں جب ہم تھے تو کیا سوچتے تھے۔ اس کے بعد پھر منشی پریم چند، جوش، مولوی عبدالحق، قاضی عبدالغفار، ڈاکٹر عابد حسین وغیرہ کا اس تحریک سے موافقت کا اظہار، بنگال اور بمبئی میں ہماری کوششیں۔ پھر میں نے مینیفیسٹو پڑھ کر سنایا، جسے اس مجمع میں شریک ہونے والے اکثر صاحبان پہلے ہی پڑھ چکے تھے۔ اس کے فوراً بعد ہی اس مینیفیسٹو پر عام بحث شروع ہو گئی، اور حاضرین نے مجھ سے بہت سے سوال کیے۔ اس مختصر سے پہلے اجتماع میں جو سوال اٹھائے گئے تھے، بعد میں بالکل وہی سوال ترقی پسند تحریک میں بہت بڑی اہمیت اختیار کر گئے، اور ان پر برسوں بحثیں ہوئیں اور آج بھی جاری ہیں۔ مثلاً ہمارے مینیفیسٹو میں یہ تھا کہ ترقی پسند ادیب کے لیے وطن کی آزادی کی حمایت کرنا ضروری ہے۔ سوال یہ تھا کہ کیا اس کے یہ معنی ہیں کہ ادیب آزادی کی سیاسی تحریکوں میں حصہ لے، اور اگر وہ ایسا کرے تو پھر ایک سرکاری ملازم کے لیے اس تحریک میں حصہ لینا ناممکن ہو جائے گا؟ کیا ایسا کر کے ہم اپنے دائرے کو محدود نہیں کر رہے ہیں اور حکومت سے خواہ مخواہ دشمنی نہیں مول لے رہے ہیں؟ ایک اور سوال تھا کہ قدیم کلاسیکی ادب کی طرف ہمارا کیا رویہ ہوگا؟ عاشقانہ یا غنائیہ شاعری کو ہم کس زمرے میں رکھتے ہیں؟ رشید صاحب نے شاید یہ سوال اٹھایا کہ غالب یا شیکسپیئر کیا ہیں؟ ترقی پسند انہیں کیا سمجھتے ہیں؟ میاں بشیر نے شاید پوچھا تھا کہ کیا ترقی پسند ادیب کے لیے کمیونسٹ یا سوشلسٹ ہونا ضروری ہے؟ کسی نے کہا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم جدید ادب میں عوام یا مزدوروں اور کسانوں کی زندگی کا نقشہ کھینچنے کی کوشش کرنے کو کہتے ہیں، اور اس طرح ادب کے دامن کو وسیع کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم جو زبان استعمال کرتے ہیں وہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ مذہب کی طرف ہمارا کیا رویہ ہوگا؟ ہم نے اپنے مینیفیسٹو میں کہا ہے کہ ہم توہم پرستی کی مخالفت کریں گے اور اقلیت کی ترویج۔ اس سے ہماری کیا مراد ہے؟ ان میں سے کئی سوالوں کا جواب قطعی طور پر دینا مشکل تھا۔ میری جو کچھ سمجھ میں آیا میں نے کہا، باقی لوگوں نے بھی ان باتوں پر اظہار خیال کیا، اور بہت سی باتیں صاف ہوئیں۔ ہمارا مقصد ہی یہ تھا کہ ہم وسیع لیکن واضح مقاصد کی بنیاد پر ملک کے تمام ادیبوں کو جو ان مقاصد سے متفق ہوں ایک ایسی تنظیم میں جمع کریں جس میں پوری آزادی کے ساتھ یہ تمام سوال اٹھائے جائیں، ان پر بحث ہو اور اس کے جواب دیے جائیں۔ اس وقت ہمارا پہلا فرض یہ تھا کہ ہم ان واضح مقاصد کو دریافت کر لیں جن کی بنیاد پر مختلف خیال و فکر کے ادیب ایک تنظیم میں متحد کیے جا سکتے تھے۔ خوش قسمتی سے ہمارا اعلان نامہ بڑی حد تک ان مشترک مقاصد کا اظہار کرتا تھا جن کی بنیاد پر اور بہت سی باتوں میں اختلاف رکھنے والے ادیب متحد ہو سکتے تھے۔ ان باتوں پر بڑی دیر تک بحث رہی جن میں سب نے حصہ لیا۔ میرا خیال ہے کہ اس نقطہ نظر سے کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ وہاں پر جتنے صاحبان موجود تھے ان میں سے اکثر نے مینیفیسٹو سے اتفاق کا اظہار کیا اور اس پر دستخط بھی کیے۔
اب یہ تجویز پیش کی گئی کہ لاہور میں انجمن کی تشکیل کی جائے۔ فیض نے تجویز کی کہ صوفی تبسم کو اس وقت عارضی طور پر انجمن کا سیکرٹری چن لیا جائے۔ جب انجمن کے ممبر بن جائیں گے تو اس کے بعد باقاعدہ عہدیداروں کا انتخاب ہوگا۔ یہ بات اتفاق رائے سے منظور ہوئی۔ صوفی صاحب نے پہلے انکار کیا لیکن بات کو اصرار کرنے پر راضی ہو گئے۔ اس چھوٹے سے جلسے کے ختم ہوتے ہوتے سورج ڈوب چکا تھا۔ سردی یکبارگی بڑھ گئی، لوگ جلدی جلدی رخصت ہونے لگے۔ ہم خوش اور مطمئن تھے۔ رشیدہ فیض کو چھیڑ رہی تھیں، اب وہ حضرت بھی کسی قدر پگھلے اور بولنے چالنے پر رضامند سے معلوم ہو رہے تھے۔ لیکن ہم میں سے کسی کو بھی یہ وہم و گمان نہیں تھا کہ لاہور کی ادب پرور سرزمین پر یہ وہ پہلا لغزیدہ قدم ہے جو بعد میں اردو ادب کے کھلیان میں سنہرے خوشوں کا اتنا بڑا انبار لگا دے گا۔ چند سال کے اندر اندر یہیں سے کرشن چندر، فیض، بیدی، احمد ندیم قاسمی، مرزا ادیب، ظہیر کاشمیری، ساحر، فکر، عارف، رہبر، عشق وغیرہ جیسے شاعروں اور ادیبوں نے ترقی پسند ادب کے علم کو اتنا اونچا کیا کہ اس کی درخشاں بلندیاں ہمارے وطن کے دوسرے حصے کے ادیبوں کے لیے قابل رشک بن گئیں۔ آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اگلا مضمون تحریک کا فکری اور تہذیبی پس منظر اگلے ہفتے پیش کیا جائے گا۔ یہ وہی فکری اور تہذیبی پس منظر ہے جس کی بنیاد پر اس تحریک میں ایک نئی جان پڑی، اور کسی بھی تحریک کا فکری پس منظر اگر مضبوط ہو اور واضح ہو تو اس کا اثر صدیوں تک رہتا ہے۔ لوگوں کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔ آگے اپنے دوستوں میں بھیجنا مت بھولیے گا۔ ہمارا یوٹیوب چینل لندن اردو وائس اور فیس بک پیج لندن اردو وائس اور فیس بک گروپ لندن اردو وائس پہ آپ ابھی تک اگر ممبر نہیں بنے تو ممبر ضرور بنیے۔ یہ گروپس جتنے بھی یوٹیوب پر اور فیس بک پر ہیں یہ صرف اردو کی ترویج کے لیے ہیں۔ بولتی کتابوں کا سلسلہ جاری ہے، یہ ان کے لیے ہے جو کتابیں سننا چاہتے ہیں۔ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے ہفتے۔ بہت شکریہ۔